بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور ویڈیو کا عنوان ہے کہ فرقہ اہل حدیث عوام کو یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ تاثر دیتا ہے کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ حالانکہ اگر آپ ان سے بات کریں گے اور ان کو دیکھیں گے، ان کو چیک کریں گے، تو شاید انہوں نے کبھی حدیث کی کتابیں کھول کر دیکھی بھی نہیں ہوں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے عالم کو ہی قرآن مانتے ہیں، اپنے عالم کو ہی حدیث مانتے ہیں۔ ان کا عالم کسی حدیث کو ضعیف کہہ دے گا تو پوری زندگی وہ اس کو ضعیف کرتے رہیں گے، چاہے وہ صحیح حدیث ہو۔ ان کا عالم کسی چیز کو صحیح بتا دے گا تو پوری زندگی بس اسی کو صحیح کہتے رہیں گے، چاہے وہ ضعیف کیوں نہ ہو۔ تو یہ فرقہ اہل حدیث کے ہر جاہل لوگ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور عوام میں دھوکہ اور جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث دیکھے ہوئے نہیں رہتے ہیں۔ اسی کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ فرقہ اہل حدیث کا بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، یہ خود بھی سمجھتا ہے، اور ان کی اہل حدیث فرقے کی عوام بھی جو جاہل ہوتی ہے وہ بھی اس کو بہت بڑا عالم سمجھتی ہے۔ اس کا نام ہے علی مرزا۔ 2-4 کتابیں سامنے رکھ کر یہ سارے عالموں کو غلط بتاتا ہے، اور اپنا نام رکھا ہے کہ میں کتابی ہوں، یعنی کتاب کے حوالے سے ہی بات کرتا ہوں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کتنا جاہل ہوتا ہے یہ۔ اگر یہ کتابیں پڑھتا تو اس کو حدیثیں ملتی، لیکن کتابیں پڑھتا نہیں ہے، یہ رکھتا ہے کتابیں لوگوں پر جھوٹ پہنچانے کے لیے اور لوگوں پر تاثر ڈالنے کے لیے کہ ہم کتابی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ اس کی جہالت دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ کتاب پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ بالکل نئی علمی تحقیق لایا ہوں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا پتر علمی کتابی ہے۔ یہ علمی کتابی بنا کیسے؟ حالانکہ اس کے سامنے ٹیبل پر 1-2 کتابیں ہی رکھی ہوتی ہیں، اور جبکہ دیگر علماء کرام کے سامنے آپ دیکھتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے سینکڑوں کتابیں ہوتی ہیں۔ وہ علمی کتابی نہ بن سکے تو یہ میرا پتر 2-3 کتابیں سامنے رکھ کر کیسے علمی کتابی ہو گیا؟ آج ہم لگاتے ہیں اسی بات کا کھوج۔ پہلے سنیے ایک جھلک، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ لہذا وہ علماء بھی گدھوں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے شوکیس پہ روک ڈالنے کے لیے صرف پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں، اور یہاں پہ یہ پڑھی بھی ہوئی ہیں اور پڑھی بھی ہوئی ہیں۔ تو گدھوں کی مثال کون ہے؟ جو کتابیں صرف پڑھی رکھتا ہے، پڑھتا نہیں ہے۔ جی، چونکہ دیگر علماء کرام نے صرف کتابیں رکھی ہوتی ہیں، انہوں نے کتابیں پڑھی نہیں ہوتی، شو کیس میں سجا کر رکھی ہوتی ہیں، اور میرے پوتر نے صرف کتابیں رکھی ہوئی نہیں بلکہ پڑھی ہوئی بھی ہیں، اس لیے یہ علمی کتابی بن گیا۔ اور جنہوں نے صرف شو بازی کے لیے شو کیسوں میں کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور پڑھتے نہیں ہیں، وہ گدھے ہیں۔ لہذا وہ علماء بھی گدھوں کی مانند ہیں کہ جنہوں نے شوکیس پہ روک ڈالنے کے لیے صرف پڑھی ہوئی ہیں کتابیں، پڑھی ہوئی نہیں ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں گدھا کون ہے۔ پہلے ایک جھلک سن لیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ دوزخ میں ایک ٹھنڈی جگہ بھی ہے جہاں شدید ٹھنڈ کے ساتھ عذاب دیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی سنا، ویری پڑھا کہیں نہیں ہے۔ جی، میرا پتر کہتا ہے کہ دوزخ میں ٹھنڈک والی بات یہ صرف سنی سنائی ہے، پڑھی نہیں ہے ہم نے۔ اگر میرے پتر کو بچپن میں فلم دیکھنے سے کوئی فرصت ملتی اور فلم بینی سے یہ فراغت پاتا تو یقیناً یہ پڑھ بھی لیتا، صرف سنی سنائی پر اکتفا نہ کرتا۔ اس کو پتہ چل جاتا کہ واقعی یہ بات سنی سنائی نہیں بلکہ حقیقت میں ہے اور صحیح حدیث پاک میں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث صرف 1-2 کتابوں میں نہیں، 25 سے زائد کتب حدیث میں موجود ہے، جن میں سر فہرست مشکاہ شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند امام احمد، یہ ساری کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ چلو اگر بالفرض میرے پتر نے نہیں بھی پڑھی بقول اس کے، تو آج ہم پڑھا دیتے ہیں۔ پتر یہ مشکاہ شریف ہے، یہ دیکھ، آپ اس کی حدیث نمبر 591 کھولیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوزخ میں ٹھنڈک والی جو بات ہے یہ صرف سنی سنائی نہیں بلکہ یہ حدیث پاک ہے۔ ویسے تو حدیثیں بہت ساری ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ 25 سے زائد کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صرف بخاری شریف کے حوالے پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا،
جی یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 537 ہے. ہم آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں اور پڑھوا بھی دیتے ہیں. آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری ہم نے کھول لی ہے، حدیث نمبر 537. اب آپ سنیے کہ کیا ہے اس میں. دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، آگ کی شدت کی وجہ سے میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے. اس پر اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں. اب جی آپ نے سنا، ایک سانس جاڑے میں یعنی سردی میں اور ایک سانس گرمی میں. سانس گرمی میں. اب انتہائی سخت گرمی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں. اب انتہائی سخت گرمی اور سخت سردی جو تم لوگ محسوس کرتے ہو وہ اسی سے پیدا ہوتی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 537. جی آپ نے سنا، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، لیکن غیر مقلد کے اہل حدیث کے بڑے عالم کو حدیث کا پتہ ہی نہیں. فآذن لها بنفسین نفس فی الشتاء ونفس، یعنی اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی. اور یہ جو سردی کی شدت پاتے ہو یہ اس جہنم کی سخت ترین ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے ہے. زمہریر کے بارے میں شارحین حدیث نے کہا ہے کہ جہنم کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے جو سخت ترین ٹھنڈا ہے. تو اگر میرا پتر کتابوں کا مطالعہ کرتا، صرف اس نے سجا کر رکھی ہوئی نہ ہوتی. اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ گدھا اہل حدیث فرقے کے لوگ ہوتے ہیں یا جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ گدھے ہوتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ اور ویڈیو آپ کے سامنے لائیں گے. یہ غیر مقلد کا ایک عام دھوکہ ہے جو حدیثوں کے حوالے دیتے ہیں لیکن حدیث دیکھتے نہیں ہیں. مجھے بھی ایک اہل حدیث فرقے کا ایک لڑکا ملا تھا، وہ کہنے لگا سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی اگر بخاری میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہوگی تو میں سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دوں گا، مجھے دکھاؤ. وہ گھر سے بخاری لے کر آیا، اس کے اندر ڈھونڈنے لگا. اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 5-10 منٹ ہو گئے. تو میں نے کہا کہ بھئی بخاری میں نہیں ہے. اس نے کہا نہیں ہے، میں نے سنی ہے مولانا سے. تو میں نے کہا بھئی مولانا سے سنی سنائی نہیں، آپ مجھے دکھا دو، میں باندھنا شروع کر دوں گا. بہت دیر ہو گئی تو اس نے کہا چلو میں تمہیں مولانا کے پاس لے کر چلتا ہوں. میں نے کہا بھئی تو بخاری میں کہہ رہا تھا بخاری میں ہے، مجھے مولانا کے پاس نہیں جانا، مجھے بخاری میں دیکھنی ہے. بہرحال ان کو جھوٹ سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں ہے، لیکن انہوں نے بخاری دیکھی بھی نہیں ہوتی اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اب آپ خود فیصلہ کریں. کہاں چلی گئی؟